بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر ٹاکس۔ آج کی اس نشست میں ایک ایسی خاص شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو اپنے اندر علم کا سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باکمال شخصیت بنایا ہے اور جتنا باہر سے خوبصورت ہیں اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہیں۔ اس علم کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک فزیوتھراپسٹ ہیں، آپ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ ایک علمی شخصیت اور ایک شاعر ہیں۔ مالک قدوس نے ان کو کمال درجے کا علم عطا کر رکھا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم شعور کے اوپر مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ان کی شاعری کے اوپر بات ہوگی۔ میری مراد محترم المقام استاذنا المکرم ساجد رحیم صاحب، جو کہ اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی شخصیت سے تقریباً ہم نے کوئی 20 کے قریب سوالات لکھے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان سے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ کون کون سے ایسے سوالات ہیں۔ وہ میں پہلے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، آپ پہلے ان سوالات کو دیکھ لیجئے گا، پھر اگلی نشست میں انہوں نے میرے ان تمام سوالوں کا جواب بڑی رخی سے، قلبی سے، بڑی محبت سے اور مہارت تامہ کے ساتھ انہوں نے پیش کرنا ہے۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ ان کی شخصیت کے ساتھ ہے کہ کیا لفظ واقعی دنیا بدل سکتے ہیں یا یہ صرف ایک خوبصورت وہم ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے ان کی شخصیت سے، آپ کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو جو ہے وہ شاعر بنایا ہے؟ اس کے بعد میرا تیسرا سوال ہے، کیا درد کے بغیر عظیم ادب تخلیق ہو سکتا ہے؟ چوتھا سوال ہے، آپ کے خیال میں آج کا انسان زیادہ پڑھتا ہے یا صرف سکرول کرتا ہے؟ میرا پانچواں سوال ہے، کیا سچ لکھنا زیادہ مشکل ہے یا سچ جیتنا؟ اس کے بعد وہ کون سی بات ہے جو آپ نے کبھی لکھی نہیں مگر ہمیشہ آپ نے محسوس کی ہے؟ میرا ساتواں سوال ہے، محبت اور انا میں کون سی چیز انسان کو زیادہ تباہ کرتی ہے؟ آٹھواں سوال ہے کہ آپ کے نزدیک ایک مخلص انسان کی پہچان کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرا نواں سوال ہے کہ کیا سوشل میڈیا نے ادب کو مضبوط کیا ہے یا کمزور؟ آپ کی تحریروں میں حقیقت زیادہ ہوتی ہے یا تخیل؟ وہ کون سی تنہائی ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سکھایا ہے؟ 12واں سوال ہے، آپ کو ایک لفظ میں اپنی زندگی بیان کرنی ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد 13واں سوال ہے، کیا شاعر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے؟ 14واں سوال، آپ کے خیال میں آج کا نوجوان کس چیز سے سب سے زیادہ بھٹک رہا ہے؟ 15واں سوال ہے، ادب کا معاشرے کو بدلنے میں اصل کردار کیا ہے؟ 16واں سوال ہے، وہ کون سا جملہ ہے جو آپ سننا چاہتے تھے مگر کبھی سن نہیں سکے؟ میرا 17واں سوال ہے کہ کیا خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ میرا 18واں سوال ہے، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ نام، پیسہ ہے یا سکون ہے؟ 19واں سوال ہے کہ کیا ہر سچا لکھنے والا کسی نہ کسی جنگ میں ہوتا ہے؟ اور میرا 20واں سوال، اگر آپ اپنی زندگی کی کہانی کا عنوان رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ 20 سوال ہیں جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ترتیب دیے ہیں، اور آج ہم ان کی شخصیت سے وہ 20 کے 20 سوال ہم کر چکے ہیں۔ اب بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے اس پوڈ کاسٹ کو جی السلام علیکم جناب، بہت شکریہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے یاد کیا۔ آپ ماشاءاللہ سے خود ایک بہت ہمہ جہت علمی اور فکری شخصیت ہیں۔ آپ سے رابطہ رہتا ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور مجھے اندازہ رہتا ہے کہ آپ ایک کافی علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والی شخصیت ہیں۔ تو آپ کی دعوت کو انکار ویسے بھی ممکن نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ آج کی اس گفتگو میں آپ کے ساتھ مل بیٹھنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سیکھیں گے مل کے ایک دوسرے سے، اور ممکن ہے کہ ہمارے اس سیکھنے سکھانے کے عمل سے شاید ہمارے اور بھی بہت سارے دوستوں کو بہت سارا فائدہ ہو جائے۔ جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے نا کہ آپ کا لفظ دنیا سے مطلب کیا ہے، کیونکہ دنیایں بھی تو بہت ساری ہوتی ہیں نا۔ ایک انسان کے باہر کی دنیا ہے، ایک انسان کے اندر کی دنیا ہے۔ تو
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا لفظ دنیا کو بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے، تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ لفظ دنیا نہیں بدلتے، باہر والی دنیا یوں کر کے نہیں بدلتے، لیکن آپ کے اندر کی دنیا کو وہ ضرور تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا زاویہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ باہر کی دنیا کو بھی تبدیل کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ بیکاز نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو انسانی دماغ ہے وہ باہر کی دنیا کا ایگزیکٹ اور ٹرو ریپلیکا اس نے اندر بنانا ہوتا ہے، یعنی انٹرنل ریپریزنٹیشن آف دا ایکسٹرنل ورلڈ۔ اب جس دماغ کی وہ جتنی اچھی ریپلیکیشن ہوگی باہر کی دنیا کی اندر کی دنیا کے ساتھ، اتنا وہ شخص ہم کہتے ہیں ہارمنی میں ہے، پیس میں ہے، کنٹینٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو دونوں دنیاؤں کا آپس میں موافق ہونا، دونوں کے بارے میں کانسیپٹ ایک جیسا ہونا، یہ بنیاد ہے کسی بھی پیسفل مائنڈ کی۔ تو جو لفظ ہے جب وہ آپ کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے، جب آپ کے زاویے کو تبدیل کرتا ہے، تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت کوئی ایک مناسب جملہ، کوئی ایک مناسب تشریح جب وہ ممکن ہے کہ کسی انسان کے زخم کو زبان دے دیتی ہے، اس کے برسوں کے زخم کو زبان دے دیتی ہے۔ اور بطور شاعر میں یہ جانتا ہوں کہ لفظ جو ہیں وہ صرف بیان نہیں ہوتے، لفظ بیان سے آگے کا ایک بیانیہ بھی ہوتے ہیں اور کسی بھی تبدیلی کی بنیاد بھی ہوتے ہیں، اور لفظ اپنے آپ میں ایک بیداری بھی ہوتے ہیں۔ خیر، اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ سے، محبوب خزاں صاحب کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری چیزیں شاعری کے حساب سے بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بنیاد میں، آپ کے جینز میں، آپ کی جیسی آپ کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بیچ میں اس کے بہت سارا را مٹیریل آلریڈی موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی ایک لمحہ اور کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا جو آپ کو شاعر بنا دیتا ہے۔ یہ بہت سارے انکہے لمحوں کی گونج ہوتی ہے جو ایک وقت میں آپس میں ملتی ہے اور اس کا سر تال اکٹھا ہوتا ہے اور آپ شاعر بن جاتے ہیں۔ جہاں تک میری ذات کے حساب سے اس سوال کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہر ایموشن جو ہے اس کو ایکسپریس کر دینے سے اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ جو دریا ہے ایموشن کا، اس کی روانی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی طغیانی کم ہو جاتی ہے، تو شاید میں نے پہلے اس کو ایز اے میکینزم، ایز اے کیتھارٹک میکینزم کہیں شروع کیا۔ پھر مجھے یہ آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ بہت سارے احساسات ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے احساسات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا بیان کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو توجہ سمجھنے کی طرف چلی گئی، اس کو سمجھتے سمجھتے کب اس کا بہتر سے بہترین ایکسپریشن جو ہے وہ ترتیب پا گیا اور ایک شاعر کی صورت اختیار کر گیا، ایک وجود، ایک انسان، ایک دماغ، ایک دل۔ یہ ایک گریجول پروسیس کے ساتھ ہوا۔ کسی ایک لمحے کو، کسی ایک بات کو، کسی ایک واقعے کو، کسی ایک نظریے کو کوٹ کرنا بہرحال مشکل ہوگا۔ جی، درد انسانی حیات کا ایک بہت بنیادی اور بہت اہم تجربہ ہے، ضروری ہے، اور آپ کی بنیاد، آپ کی تخلیق کی بنیاد جو ہے وہ بالکل درد کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ لیکن درد بذات خود آپ سے کوئی عظیم تخلیقی ادب یوں کر کے تیار نہیں کرا رہا ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسی درد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی آگ سے روشنی پیدا کر لیتے ہیں۔ درد دراصل آپ کو شاعر نہیں بناتا، درد آپ کو گہرائی عطا کرتا ہے، اور وہ جو گہرائی عطا کی اس نے، وہ آپ کو حقیقت کے قریب تر لے جاتی ہے۔ تو میں ذاتی طور پر تو ادب اسی کو کہتا ہوں جو حقیقت کے جتنا قریب تر ہو، اس کا بیانیہ، اس کا بیان۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پیس از دا ریئل سکسیس، تو سکون کامیابی کا دوسرا نام۔
ہاں میرا خیال ہے میں نے اس بات کا جواب پہلے بھی دیا کہ ہر سچا لکھنے والا تو ظاہر ہے کہ جنگ میں ہوگا. وہ اپنے مفادات کی جنگ، اپنے مفادات کے خلاف بھی جا رہا ہے، اپنے تضادات کے خلاف بھی جا رہا ہے، بعض اوقات اپنے انا کے خلاف بھی جا رہا ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف جا رہا ہے نا. تو وہ اسٹیٹس کو باہر والا ہے تو اس کے خلاف جا رہا ہے تو بھی ایک جنگ کی حالت میں، اور وہ اسٹیٹس کو اس کے اندر والا ہے جو اس کے اندر بہت سا. میرا ایک شعر ہے کہ تمام عمر میری سوچ اس میں الجھی رہی، میں جس فریب میں ڈالا گیا تھا بچپن میں، یا اسی سے آج میرا اختلاف رہتا ہے، میں جس کی طرز پہ ڈھالا گیا تھا بچپن میں. تو یہ ایک مسلسل کی جنگ ہے نا، جو اندر کی جنگ چل رہی ہے بہت سارے نظریات کے ساتھ، بہت سارے عقائد کے ساتھ، بہت سارے رسوم و رواج کے ساتھ، بہت سارے ویلیو سسٹمز کے ساتھ، جو اندر بھی موجود ہے. تو کوئی بھی لکھنے والا، کوئی بھی سچ لکھنے والا مسلسل ایک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے کبھی وہ تھک بھی جاتا ہے، اسی لیے کبھی اس کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ریسپائٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک چیز ہے جس کو ہم رائٹرز بلاک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ رائٹرز بلاک بھی دراصل جنگ کے بیچ کا ایک وقفہ ہوتا ہے، جب مسلسل لڑنے والا جو ہے وہ تھکن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو ایک بریک چاہیے ہوتی ہے، جب وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ سے جہاں اس نے ہتھیار، جو اس کا ہتھیار تھا، جو قلم کا ہتھیار تھا، جہاں اتار کے رکھا تھا اس کو اٹھا کے واپس پکڑ لیا. یہ میرا خیال ہے، میں کہوں گا دا ورلڈ ان بٹوین اور دا برج، یہ نام دینا چاہوں گا میں، عنوان یہ دینا چاہوں گا دا ورلڈ ان بٹوین، بیکاز سائنس ہے اور ادب ہے. میں ان کو، یہ دونوں دوسرے کمپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. میں سائنس کی دنیا کا بھی انسان ہوں، ادب کی دنیا کا بھی انسان ہوں. میں ان کے کمپٹیشن میں نہیں جا رہا ہوتا. یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم سم ویئر ان دا مڈل. تو آئی ہیو لیونگ اے لائف which can very easily be called the world in between. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت دلچسپ اور ریفلیکٹیو کویسچنس تھے. مجھے بھی انہوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا، اور بہت سارے ایسے سوال تھے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کے حساب سے ذکر کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال براہ راست اتنے زبردست تھے، اور ادب تھا، ایسا ادب تھا کہ جس نے مجھے سوچنے پر بھی مجبور کیا، جس نے مجھے ریفلیکٹ کرنے پہ بھی مجبور کیا. اور مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کے بعد میں بھی اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تبدیلی کو محسوس ضرور کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ. اہم سوال ہے، میرا خیال ہے کہ آج کا انسان جو ہے نا، وہ معلوم تو اس کو بہت کچھ ہے، لیکن جو مفہوم ہیں یا اس سے وہ دور ہوا ہے. تو معلومات اس کے پاس بہت ہیں، لیکن علم یا افہام اور تفہیم جو ہے اس کی کمی ہو رہی ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے نا کہ کنزیومرز، تو یعنی جو بھی کوئی کسی پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے، تو انسان خود بھی اس وقت ایک کنزیومر ہے. جب وہ کنزیومر ہے نا، تو وہ معلومات کے حساب سے معلومات کو بھی کنزیوم کر لیتا ہے، ان کو ایبزارب نہیں کرتا. تو اب کسی چیز کو کنزیوم کر لینا اور اس کو ایبزارب نہ کرنا، تو پھر وہ ایک سطحی درجے پر تو آپ کو بہت سارا بظاہر معلومات ہوں گی، لیکن بہت ساری باتوں کے مفاہیم سمیت زندگی کے وہ آپ کو پوری طرح سے احساس نہیں ہو رہا ہوگا. جہاں تک اب یہ جو اسکرولنگ ہے نا، اسکرولنگ دراصل کیا ہے؟ وہ تو ایک ڈسٹریکشن ہے، جبکہ جو مطالعہ تھا یا کوئی بھی علم حاصل کرنا تھا وہ تو ایک انٹینشنل ایکٹ تھا. وہ تو پوری نیت کے ساتھ بیچ میں آنے کا، پوری نیت کے ساتھ اس کام کو شروع کرنے کی بات تھی. تو ڈسٹریکشن ایک اور چیز ہے اور انٹینشنل ایکٹ ہونا ایک اور چیز ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آج کا انسان جب ڈسٹریکشن میں زیادہ انوالو ہوا ہے، تو آپ کے سوال میں یہ بات بجا لگتی ہے کہ وہ اسکرولنگ میں زیادہ ہے اور معلومات اس کے پاس زیادہ ہیں، لیکن علم اور افہام جو ہے اس کی کمی ہے.
میرا خیال ہے یہ تو سامنے کی بات ہے، سچ لکھنے اور جینے میں بہت فرق ہے، اور میرا خیال ہے کہ سچ لکھنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہوگی ممکن ہے، لیکن کسی ایک لمحے کی ہمت کا کام ہے نا جب آپ نے سچ لکھا ہے، لیکن سچ جینا جو ہے وہ تو ایک مسلسل ہمت کی بات ہو رہی ہے، ایک مسلسل جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جنگ آپ کی اپنے مفادات کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگ آپ کی اپنے تضادات کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگ آپ کی اپنے انا کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جب سچ کہہ رہے ہیں آپ تو ایک سٹیٹس کو ہے نا، تو سٹیٹس کو کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔ وہ سٹیٹس کو جیسے آپ سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے ایسے ہی آپ کے اندر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو مسلسل جینا سچ کو ظاہر ہے کہ وہ بہت مشکل بات ہے۔ ونس اگین اگر کوئی ایسی بات ہے جو میں نے کبھی لکھی نہیں اور ہمیشہ محسوس کی تو ایسی یقیناً ہوگی، لیکن اگر وہ میں کبھی لکھ نہیں سکا تو وہ میں نے شاید تک میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں گا اس کو، تو میں کسی ایسی بات کو پن پوائنٹ تو نہیں کر سکتا کہ اس کو کون سی ایسی بات ہوگی، کیونکہ اگر میں اس درجے تک آ گیا ہوتا کہ میں اس کو بیان کر سکوں تو پھر میرے پاس اگر بیان کے یا اظہار کا ایک اس سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر طریقہ موجود ہو جہاں میں اس کو کسی شعر کے رنگ میں ڈھال سکوں یا میں اس کو کسی نثر میں لکھ سکوں، تو پھر تو میں ویسے کر چکا ہوتا نا۔ تو اگر میں نے ابھی تک نہیں کیا، ایسی کوئی چیز ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں، محسوس کی ہے، بیان نہیں ہو سکی ہے، تو وہ آج بھی بیان نہیں ہو پائے گی، آپ کے سوال کے جواب میں بھی نہیں ہو پائے گی۔ میرا خیال ہے کہ بیان نہیں ہو پائے گی، آپ کے سوال کے جواب میں بھی نہیں ہو پائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں محبت کو اور انا کو، ان دونوں کو دو خاص زاویوں میں دیکھنا ضروری ہے، دونوں کے لیے دونوں کو نا شعور اور تہذیب کے اینگل سے، زاویے سے پرکھنا ضروری ہے۔ محبت اگر غیر شعوری ہو تو وہ اپنا آپ جلا دیتی ہے، اپنا آپ مٹا دیتی ہے، اور انا اگر غیر تہذیب یافتہ ہو تو وہ دوسرے کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بات تب آ جاتی ہے جب آپ انا کو محبت سمجھ لیں، یہ تو بالکل ہی ایک اور بات ہو جائے گی، اور ایسا بہت کامنلی میں نے دیکھا ہے، اس تجربے کو مشاہدہ کیا ہے اس کا، ممکن ہے کبھی ایکسپیرینس بھی کیا ہو لیکن مشاہدہ کم از کم ضرور کیا ہے کہ جب آپ انا کو ہی محبت سمجھ لینا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان دونوں میں سے اگر پھر بھی کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ محبت ہے، کہ بہرحال محبت آپ کو سکھاتی ضرور ہے، انا ایسا آپ کو سیکھنے کے عمل سے ہی روک دیتی ہے۔ اس میڈیا نے ظاہر ہے اس کے بہت سارے پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، مثلاً ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس نے ادب کو ڈیموکریٹائز بھی کیا نا، تو ڈیموکریٹک ہے، ہر کسی کے پاس جو ہے وہ بولنے کا اختیار آ گیا ہے، ہر کوئی اپنے احساسات کا، اپنے خیالات کا، اپنے بیانیے کا، اپنے نظریے کا، اپنی فکر کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو جہاں اتنا ڈیموکریٹک کیا ہے وہیں اس کو کہیں ڈائلوٹ بھی کر دیا ہے۔ پہلے ادب تخلیق ہو رہا ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ، اور یہی کام ادیب کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو ادب تخلیق ہوتا تھا، وہ بہت ساری لیئرز میں سے گزر جانے کے بعد کسی وقت پہ وہ چھپتا بھی تھا، تخلیق ہونے سے لے کر اس کی ترسیل تک کے عمل کے بیچ میں بہت سارے سٹیپس ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں اسی میں سے گر جاتی تھیں، بہت ساری چیزیں کبھی اس آخری تخلیق کے اشاعت کے لیول تک نہیں پہنچی، اشاعت کے بعد ترسیل کے لیول تک نہیں پہنچی۔ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، آج آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایکسیسیبلٹی ہم نے اچیو کی ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہم نے بارٹر ٹریڈ کیا ہے، یہ ایکسیسیبلٹی جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ہم نے ڈیپتھ کو سیکریفائز کیا ہے، تو اب زیادہ تو نظر آ رہا ہے، زیادہ بولا تو جا رہا ہے لیکن سنا کم جا رہا ہے، تو آج ادیب، پہلے ادیب کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، آج ادیب دکھائی تو دے رہا ہے مگر سنائی نہیں دے رہا، یا اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والے بہت ہیں، سننے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو ادب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ ادب پروڈیوس تو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے پہلے کی نسبت، اویلیبل بھی زیادہ ہو رہا ہے، ایکسیسیبل بھی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر سپرفیشیلٹی آتی جا رہی ہے، وہ جو ایک ڈیپتھ ہوتی تھی اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔
ہاں میرا تو اپنا ایک شعر ہے کہ رہا ہے پہلے کی نسبت اویلیبل بھی زیادہ ہو رہا ہے، ایکسیسیبل بھی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر سپرفیشیلٹی آتی جا رہی ہے، وہ جو ایک ڈیپتھ ہوتی تھی اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں میرا تو اپنا ایک شعر ہے کہ حقیقت گرد میں پہلا نہیں ہوں، اسی چکر میں منٹو بھی پڑا تھا۔ پھر میں نے کسی اور جگہ پر کہا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک شخص تو ایسا ہمارا ہو، پوچھے جو ہم سے حال تو ہم سچ بتا سکیں۔ تو یہ جو سچ کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، میں کم از کم ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آج تک ادب کے حساب سے، جو کچھ کہا ہے وہ ہمیشہ حقیقت ہوئی ہے، اور یا حقیقت کے قریب تر ہوا ہے، وہ یا کسی تجربے سے نکلا ہے یا کسی مشاہدے سے نکلا ہے۔ اگر وہ خود بیتی نہیں ہے تو جگ بیتی ضرور ہوگی، یا میرے سامنے کا احساس ہوگا۔ وہ احساس واقعہ براہ راست میرے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں نے کہیں نہ کہیں اس کو بسر ضرور کیا ہے۔ اور جہاں تک تخیل کا تعلق ہے تو تخیل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں وہ حقیقت کو سوفن کرنے کے لیے تخیل کا سہارا لے لیتا ہوں، اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے تخیل کا سہارا لے لیتا ہوں، لیکن تخلیق جب بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اٹ از گراؤنڈیڈ ان ریئلٹی۔ اب زندگی جیسی بڑی چیز کو ایک لفظ میں بیان کرنا تو کافی مشکل ہوگا، تو میں آپ سے یہ رعایت چاہوں گا کہ کم از کم 2 لفظ ضرور ہو جانے چاہیے۔ تو وہ جو میں اگر 2 لفظوں میں اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں زندگی کو، تو پہلی چیز ہے ڈائنامزم۔ ڈائنامزم زندگی کی وہ کیفیت ہے نا، وہ صلاحیت ہے کہ جس میں ہے کہ ایبیلٹی ٹو کیپ موونگ فارورڈ۔ آپ خود دیکھیے کہ زندگی اگر کسی وقت پر رک جاتی ہے تو پھر تو آپ اس کو زندگی نہیں کہتے نا۔ تو میں اگر ڈیفائن کروں گا اس کو تو وہ یہ ہے کہ مسلسل چلتے رہنے کا عمل ہے، مسلسل آگے سے آگے جانے کا عمل ہے۔ اب آپ اس کے مختلف اینگلز دے سکتے ہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ گروتھ بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو ایک ڈائنامزم کا پرنسپل ہے، میں اس کو ایسے ڈیفائن کروں گا، اور دوسرا کویسٹ، تلاش، کیونکہ جس دن آپ کی تلاش رک جاتی ہے اس دن بھی آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، یا ایک بات کا ایک معنی ہے، دوسری پرت کیا ہے، تیسری لیئر کیا ہے، تو وہ جو ایک تلاش ہے، جو زندگی جہد مسلسل ہے یا ایک تلاش ہے، وہ تلاش اپنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنی ذات کی بھی تلاش ہو سکتی ہے، وہ تخلیقات کی تلاش بھی ہو سکتی ہے۔ تلاش کے راستے تبدیل ہو سکتے ہیں، تلاش کی منزل تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن تلاش بذات خود زندگی کا استعارہ ہے۔ یہ بڑی کامن مسکنسیپشن بھی ہو سکتی ہے، متھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، اکثر ہمیں اس بات کا منزل تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن تلاش بذات خود زندگی کا استعارہ ہے۔ یہ بڑی کامن مسکنسیپشن بھی ہو سکتی ہے، متھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، اکثر ہمیں اس بات کا تجربہ بھی کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ سوالات بھی ہو جاتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بھی اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا ہر شاعر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے؟ تو میں ان کو بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ ہر شاعر اندر سے ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس نے ٹوٹنے کے پروسیس کو سمجھا ضرور ہوتا ہے۔ تو ایمپتھی کے بغیر تو شاعری نہیں ہو سکتی نا۔ تو ایمپتھی تو کسی بھی شاعری کی بنیاد ہے، اس کے اگر وہ شاعری میں ایمپتھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ لفظ تو رہ جائیں گے مگر اس کو میں شاعری نہیں کہہ سکتا۔ تو شاعر ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس نے ٹوٹنے کے پروسیس کو سمجھا ضرور ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آج کا نوجوان جو ہے، جہاں بہت ساری چیزیں اچھی بھی کر رہا ہے، وہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنے میننگ سے بھٹک رہا ہے۔ تو اس کے پاس آپشنز تو بہت آ گئی ہیں مختلف زندگی گزارنے کی، اور ہر چیز میں اس کے پاس آپشنز ہم سے کہیں گنا زیادہ ہوں گی۔ آپشنز بہت ہیں لیکن ڈائریکشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ دوسروں کی زندگی جینے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور دوسروں کی طرح کی زندگی جینے میں چکر میں لگا ہوا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں وہ اپنی شناخت جو ہے وہ دوسروں کے جیسا ہونے میں ڈھونڈ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے وہ کوئی نہ کوئی شناخت کیوریٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ آئیڈینٹی تو اس کے پاس آ جاتی ہے، اوتھینٹسٹی نہیں آ رہی ہوتی۔
کسی بھی تبدیلی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی ہے سوال پوچھنا، سوال اٹھانا. تو میرا خیال ہے کہ ادب کا معاشرے کے بدلنے میں براہ راست رول یہ ہے نا کہ ادب تو سوال اٹھاتا ہے، ادب حکم نہیں دیتا. ادب کسی جگہ پر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو. ادب لیکن آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے، سوال ضرور اٹھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیا ایسا ہی ہو سکتا تھا، کیا اس سے ہٹ کر بھی کچھ اور ہو سکتا تھا، کیا اس کو اس جہت کو دیکھا جائے تو کیسا لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ تبدیلی کی پہلی سیڑھی سوال اٹھانا ہے تو ادب کا تو بہت اہم رول ہے معاشرے کی تبدیلی میں. اور جب آپ خود جو بھی معاشرہ وہ آئینہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے جو ادب اس کو دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے گا تو وہ اپنے آپ کو سجا سنوار لے گا. اور وہ معاشرہ جو اپنا وہ چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ وہ یا تو آئینے توڑ دیتا ہے اور یعنی وہاں پر ادب جو ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ تخلیق کا عمل جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اور اگر بند نہ کیا جائے تو اس کے اوپر مٹی پھینک دی جاتی ہے تاکہ وہ گدلا ہو جائے. تو آپ یہ جتنی بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ادیب ایسے ہوتے ہیں اور شاعر ایسے ہوتے ہیں اور تخلیق کار ایسے ہوتے ہیں اور ان کو جو ایک نیگیٹو لائٹ میں پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جس معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ براہ راست اس بات کا ان کا یہ عمل اس بات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم ابھی آئینہ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، ابھی ہم آئینہ دیکھنے کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. تو آپ سوال مت اٹھائیے. سوال اٹھائیں گے آپ تو پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کریں گے، سوچنے پر مجبور کریں گے تو تبدیل ہونے پر مجبوری ہوگی. تو وہ آپ اس نقطے کے حساب سے اب آپ دنیا کی مختلف تہذیبوں کو، مختلف ملکوں کو، مختلف قوموں کو دیکھ لیجئے جہاں ادب تخلیق ہو رہا ہے اور بھرپور ادب تخلیق ہو رہا ہے، جہاں سوال اٹھ رہا ہے وہاں تبدیلی بھی ہو رہی ہے، وہاں تہذیب بھی آ رہی ہے. وہاں تو تخلیق، تہذیب اور تبدیلی یہ تینوں چیزیں مل کر ایک پروسیس میں چل رہی ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک رک جائے گا باقی دونوں بھی رک جائیں گے. تہذیب اور تبدیلی یہ تینوں چیزیں مل کر ایک پروسیس میں چل رہی ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک رک جائے گا باقی دونوں بھی رک جائیں گے. ویسے تو میں ذاتی طور پر خود کو دنیا کا لکیسٹ ترین انسان سمجھتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے آج تک جو چاہا ہے، جو سوچا ہے، جو مانگا ہے، جس چیز کی طلب کی ہے، کوئی ہلکی سی خواہش بھی ہوئی ہے تو بہت کرم ہے مولا کا، مجھے ہمیشہ سے وہ ملا ہے. تو ایسا کچھ سوچنے پر ذہن میں آتا تو نہیں کہ ایسا کوئی فکرہ یا ایسا کوئی جملہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہو اور وہ مجھے کبھی کہا نہ گیا ہو. میرا خیال ہے کہ ایسا میں نے نہیں سنا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جیسے وکفا باللہ ہی ہے کہ اور اللہ کافی ہے، ایسے ہی ایک علامہ کی طرف سے ایک بات آ گئی. ایک دوسری بات جو ہمیں ایک دوسرے کو کہتے رہنی چاہیے اور اگر ہم وہ نہیں کہہ رہے، کوئی کسی نے آپ کو نہیں کہا تو خود کو کہہ دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم انف اینڈ آئی ایم اسٹرانگ انف اینڈ بینگ اسٹرانگ انف از بینگ گڈ انف. آئی ایم انف فار مائی سیلف. اپنے لیے میں کافی ہوں. یہ اگر کوئی اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کافی ہیں اپنے لیے تو خود کو خود کہہ دینا چاہیے کہ میں کافی ہوں. یہ میرے استاد محترم جو ہیں وہ تو ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ سائلنس از اے گاڈلی لینگویج. یہ تو خدائی زبان ہے اور سائلنس از ون آف دا اسٹرانگیسٹ فارم آف کمیونیکیشن. تو یہ تو میں نے ان سے سیکھا تھا. اور بالکل خاموشی کی زبان جو ہے وہ تو سب سے سچی زبان ہوتی ہے نا. اس لیے بھی سچی زبان ہوتی ہے کیونکہ خاموشی میں جھوٹ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو وہ تو بالکل پیور بات ہوگی. میں نے خاموشی کی زبان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. میں نے اس سے خاموشی سے یہ سیکھا ہے کہ ہر بات کہنی ضروری نہیں ہوتی لیکن ہر بات سمجھنی ضروری ہوتی ہے. میں نے خاموشی کی زبان سے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور یہ بھی سیکھا ہے کہ ہر بات کو ایکسپلین بھی نہیں کرنا ہوتا. جب آپ خاموش ہوتے ہیں اور خاموشی کی زبان سنتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو دوسروں کی آوازیں بھی بھرنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی خاموشی کے برتن کے اندر دوسروں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. دوسروں کی آوازیں آتی ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی زبان بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے. نہیں، یہ جو آپشنز آپ نے دی ہیں نا یہ آپس میں ملتی نہیں ہیں بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیے نام ہے یا پیسہ ہے اور سکون ہے. تو نام پیسہ تو باہر کے میٹرکس ہے نا، اور سکون اندر کا میٹرک ہے.
تو باہر والی چیزیں تو تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان تینوں میں سے تو کچھ چننے کا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. وہ سادہ سی بات ہے, وہ سکون ہے. اگر آپ کو رات کو سوتے وقت اپنے آپ کو سونے کے لیے قائل نہ کرنا پڑے تو یہ سکون کی ڈیفینیشن ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پیس از دا ریئل سکسیس. تو سکون کامیابی کا دوسرا نام. ہاں میرا خیال ہے میں نے اس بات کا جواب پہلے بھی دیا کہ ہر سچا لکھنے والا تو ظاہر ہے کہ جنگ میں ہوگا. وہ اپنے مفادات کی جنگ, اپنے مفادات کے خلاف بھی جا رہا ہے, اپنے تضادات کے خلاف بھی جا رہا ہے, بعض اوقات اپنے انا کے خلاف بھی جا رہا ہے, اسٹیٹس کو کے خلاف جا رہا ہے نا. تو وہ اسٹیٹس کو باہر والا ہے, دل تبدیل ہو سکتی ہے لیکن تلاش بذات خود زندگی کا استعارہ ہے. یہ بڑی کامن مسکنسیپشن بھی ہو سکتی ہے, متھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم. اکثر ہمیں اس بات کا تجربہ بھی کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ سوالات بھی ہو جاتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس بھی اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا ہر شاعر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ ہر شاعر اندر سے ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا, لیکن وہ اس نے ٹوٹنے کے پروسیس کو سمجھا ضرور ہوتا ہے. تو ایمپتھی کے بغیر تو شاعری نہیں ہو سکتی نا. تو ایمپتھی تو کسی بھی شاعری کی بنیاد ہے. اس کے اگر وہ اس شاعری میں ایمپتھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ لفظ تو رہ جائیں گے مگر اس کو میں شاعری نہیں کہہ سکتا. تو شاعر ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا لیکن اس نے ٹوٹنے کے پروسیس کو سمجھا ضرور ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آج کا نوجوان جو ہے جہاں بہت ساری چیزیں اچھی بھی کر رہا ہے وہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنے میننگ سے بھٹک رہا ہے. تو اس کے پاس آپشنز تو بہت آ گئی ہیں مختلف زندگی گزارنے کی, اور ہر چیز میں اس کے پاس آپشنز ہم سے کہیں گنا زیادہ ہوں گی. آپشنز بہت ہیں لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. اسی طرح سے وہ دوسروں کی زندگی جینے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کی طرح کی زندگی جینے میں چکر میں لگا ہوا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں وہ اپنی شناخت جو ہے وہ دوسروں کے جیسا ہونے میں ڈھونڈ رہا ہے. ممکن ہے کہ اس سے وہ کوئی نہ کوئی شناخت کیوریٹ بھی کر لیتا ہے, لیکن وہ آئیڈینٹی تو اس کے پاس آ جاتی ہے, اوتھینٹسٹی نہیں آ رہی ہوتی. کسی بھی تبدیلی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی ہے سوال پوچھنا, سوال اٹھانا. تو میرا خیال ہے کہ ادب کا معاشرے کے بدلنے میں براہ راست رول یہ ہے نا کہ ادب تو سوال اٹھاتا ہے. ادب حکم نہیں دیتا. ادب کسی جگہ پر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو. ادب لیکن آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے, سوال ضرور اٹھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, کیا ایسا ہی ہو سکتا تھا, کیا اس سے ہٹ کر بھی کچھ اور ہو سکتا تھا, کیا اس کو اس جہت کو دیکھا جائے تو کیسا لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ تبدیلی کی پہلی سیڑھی سوال اٹھانا ہے تو ادب کا تو بہت اہم رول ہے معاشرے کی تبدیلی میں. اور جب آپ خود جو بھی معاشرہ وہ آئینہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے جو ادب اس کو دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے گا تو وہ اپنے آپ کو سجا سنوار لے گا. اور وہ معاشرہ جو اپنا وہ چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے, وہ یا تو آئینے توڑ دیتا ہے اور یعنی وہاں پر ادب جو ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ تخلیق کا عمل جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, اور اگر بند نہ کیا جائے تو اس کے اوپر مٹی پھینک دی جاتی ہے تاکہ وہ گدلا ہو جائے. تو آپ یہ جتنی بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ادیب ایسے ہوتے ہیں اور شاعر ایسے ہوتے ہیں اور تخلیق کار ایسے ہوتے ہیں اور ان کو جو ایک نیگیٹو لائٹ میں پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ جس معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ براہ راست اس بات کا ان کا یہ عمل اس بات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم ابھی آئینہ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں, ابھی ہم آئینہ دیکھنے کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. تو آپ سوال مت اٹھائیے. سوال اٹھائیں گے آپ تو پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کریں گے, سوچنے پر مجبور کریں گے تو تبدیل ہونے پر مجبوری ہوگی. تو وہ آپ اس نقطے کے حساب سے اب آپ دنیا کی مختلف تہذیبوں کو, مختلف ملکوں کو, مختلف قوموں کو دیکھ لیجئے جہاں ادب تخلیق ہو رہا ہے اور بھرپور ادب تخلیق ہو رہا ہے, جہاں سوال اٹھ رہا ہے وہاں تبدیلی بھی ہو رہی ہے, وہاں تہذیب بھی آ رہی ہے. وہاں تو تخلیق, تہذیب اور تبدیلی یہ تینوں چیزیں مل کر ایک پروسیس میں چل رہی ہوتی ہیں. ان میں سے